السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 63، 64 اور 65 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ یا وہ بہتر ہے جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے، اور وہ جو ہوائیں بھیجتا ہے، اس حال میں کہ وہ ہوائیں اللہ کی رحمت سے پہلے خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ آیت کے ابتدائی لفظ امن کا ایک معنی یہ ہے کہ کیا بت بہتر ہیں یا وہ جو، دوسرا معنی یہ ہے کہ مشرکین جنہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ ہرگز بہتر نہیں، بلکہ وہ بہتر ہے جو تمہیں خشکی اور تری کے سفر کے دوران اندھیری راتوں میں آسمانی ستاروں کے ذریعے اور دن کے وقت زمینی علامات کے ذریعے تمہاری منزلوں اور مقاصد کی طرف راستے دکھاتا ہے، اور وہ جو ہوائیں بھیجتا ہے اس حال میں کہ وہ ہوائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی بارش سے پہلے بارش کے آنے کی خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو ایسی قدرت رکھتا ہو؟ اللہ تعالیٰ خالق اور قادر ہے، اور وہ عاجز مخلوق کی شرکت سے بلند و بالا ہے۔ آیت نمبر 64 میں ارشاد ہے، یا وہ بہتر ہے جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم فرماؤ، اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ آیت کے ابتدائی لفظ امان کا ایک معنی یہ ہے کہ کیا بت بہتر ہے یا وہ جو، دوسرا معنی یہ ہے کہ مشرکین جنہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ ہرگز بہتر نہیں، بلکہ وہ بہتر ہے جو مخلوق کو بغیر کسی مثال کے ابتدا پیدا فرماتا ہے، پھر مخلوق کی موت کے بعد اسے دوبارہ بنائے گا۔ کفار اگرچہ موت کے بعد زندہ کیے جانے کا اقرار اور اعتراف نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہونے والی دلیل اس لیے بیان کی گئی کہ جب دوبارہ زندہ کیے جانے پر ناقابل تردید دلائل قائم ہیں تو ان کا اقرار نہ کرنا کچھ بھی قابل لحاظ نہیں، بلکہ جب کفار ابتدائی پیدائش کے قائل ہیں تو انہیں دوبارہ پیدا کیے جانے کا قائل ہونا پڑے گا، کیونکہ ابتدائی پیدائش
دوبارہ پیدا کیے جانے کی انتہائی مضبوط دلیل ہے، تو اب ان کے لیے اس سے عذر انکار کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ مزید ارشاد فرمایا کہ وہ جو تمہیں آسمانوں سے بارش کے ذریعے اور زمین سے نباتات کے ذریعے روزی دیتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جس نے یہ کام کیے ہوں؟ ہرگز اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے تو سچے ہو تو بتاؤ جو صفات اور کمالات اللہ تعالیٰ بیان کیے ہیں وہ کس میں ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے سوا ایسا کوئی نہیں تو پھر کسی دوسرے کو کس طرح معبود ٹھہراتے ہو؟ آیت نمبر 65 میں ارشاد ہے، تم فرماؤ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا، اور لوگ نہیں جانتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے آنے کا وقت دریافت کیا۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی غیب نہیں جانتا، اور قیامت قائم ہونے کا وقت بھی اسے ہی معلوم ہے۔ اور آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں اور زمین میں جتنے انسان ہیں وہ نہیں جانتے کہ انہیں دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ اس آیت میں اور اس کے علاوہ کئی آیات میں غیب کے علم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں ہم علم غیب سے متعلق ایک خلاصہ ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ آیات، احادیث اور اقوال علماء جن میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے، ان کا اصل مفہوم واضح ہو، اور علم غیب سے متعلق اہل حق کے اصل عقیدے کی وضاحت ہو۔ چنانچہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہوتا ہے۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہونا بے شک حق ہے، اور کیوں نہ ہو کہ رب ذوالجلال فرمایا ہے، تم فرما دو کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اور اس سے مراد وہی علم ذاتی ہے، اور علم محیط یعنی ہر چیز کو علم ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت اور اس سے مخصوص ہیں۔ علم عطائی کے دوسرے کا دیا ہوا ہو، اور علم غیر محیط کی بعض اشیاء سے مطلع ہو اور بعض سے ناواقف ہو، اللہ عز و جل کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے مخصوص ہونا تو دوسرا درجہ ہے، اور اللہ عز و جل کی عطا سے علوم غیب غیر محیط کا انبیاء علیہ السلام کو ملنا بھی قطعاً حق ہے، اور کیوں نہ ہو کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے، اور فرمایا اللہ عالم الغیب ہے تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوا اپنے پسندیدہ رسولوں کے، اور ارشاد فرمایا یہ نبی غیب کے بتانے میں بخیل نہیں۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا یعنی اے نبی یہ غیب کی باتیں ہم تم کو مخفی طور پر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کو فرمایا غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق علم ہے، تو جس شے کا اصلاً علم ہی نہ ہو اس پر ایمان لانا کیوں کر ممکن؟ لہذا ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو غیب کا علم حاصل ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے، یہ کہنا کچھ منع نہیں کہ ہم کو اس غیب کا علم ہے جس میں ہمارے لیے دلیل ہے۔ نسیم الریاض میں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کا جب ہی حکم دیا ہے کہ اپنے غیب کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا ہے۔ علم غیب سے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے
احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الغیبیہ، علم غیب کے مسئلے کا دلائل کے ساتھ تفصیلی بیان ہے، اور فتوی رضویہ کی 29ویں جلد میں موجود رسائل علم غیب کے مسئلے سے متعلق دلائل اور بد مذہبوں کا رد ہے۔ علم غیب سے متعلق 120 دلائل پر مشتمل ایک عظیم کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔ علم غیب کا اصل یہ ہے کہ علم عطائی اور علم حقیقی، یعنی جس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ علم ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، اور علم عطائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، جیسا قرآن مجید میں ابھی ہم نے پڑھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اور چند اپنے بندوں کو جس کو وہ چن لیتا ہے انہیں دیتا ہے، تو یہ علم عطائی کہلاتا ہے۔ یہ علم غیب میں علم عطائی اور علم ذاتی کا فرق جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ علم ذاتی ہے جو صرف میرے پاس ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور علم عطائی جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اور اپنے محبوب بندوں کو عطا کیا ہے وہ علم عطائی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔